بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. آخرت پر ایمان کے سلسلے میں آج ہم ایک بڑا اہم موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے قیامت کی نشانیاں. نشانی کو عربی زبان میں شرط کہتے ہیں. شرط نہیں، شرط، را کے اوپر زبر. یہ ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان دو چیزوں کا کھیل ہے، ایک حرکات اور دوسرے مخارج. حرکات کا معنی زبر زیر پیش، اور زبر زیر پیش کی تبدیلی سے معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک. اگر آپ نے اس کو ایاکی کر دیا تو کفر ہو گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے عربی زبان پہلے تو حرکات کا نام ہے، دوسرا مخارج. مخارج کا نام کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. قرآن کہتا ہے واللہ یعلم. یہاں یا کے بعد والا جو حرف ہے اس پر دھیان دیجیے گا. واللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں اور تم. اب توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک بندہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ. يَعْلَمُ کی جگہ کیا کر دیا؟ يَعْلَمُ. عین کو کیا بنا دیا؟ حمزہ. تو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اس کا معنی جانتے ہیں کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو درد ہوتا ہے، تمہیں نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ جو زبر زیر پیش ہے نا، ہم تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے چلے جاؤ جی میں 4 قرآن جیت مکمل کر چھڑے، 6 قرآن جیت ختم کر چھڑے میں رمضان دے وچ. نہ کوئی زبر، نہ کوئی زیر، نہ کوئی پیش. اور پھر بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ ہم کسی کو سنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اور لوگ جی ہوں چٹے آ گئے نے، اولاد ہو گئی ہے، ہوں یہ غلطیاں کٹن کا فائدہ کی. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جہالت، علم کا ختم ہو جانا، آگے جا کے تذکرہ آئے گا. تو قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایسے دلائل جو رب کائنات نے قیامت کے قریب ہونے پر ہمارے سامنے رکھے ہیں، ایسی نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ قیامت قریب ہے. آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے
کہ یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو اچانک آئے گی، اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ آئے گی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ دوسری بات، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی۔ آئیے ایسی نشانیاں جو نسبتاً چھوٹی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ کے گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگا دیں، وہ جی نبی علیہ السلام کی بعثت چھوٹی نشانی ہے، بات قیامت کی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پہلی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑا اور فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میرا مبعوث ہونا اور قیامت ایسے ہی اکٹھی ہیں جیسے دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے، توجہ کیجیے گا، یہ دونوں انگلیوں کو دھیان سے دیکھیں، دونوں میں کتنا فرق ہے، میرے درمیان سے انچ کا بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے قرب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح یہ فرق کوئی بہت زیادہ نہیں، تو میرے اور قیامت میں اتنا زیادہ فرق نہیں۔ دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ ایک حدیث میں آتا ہے اعدد ستا بین یدی الساعۃ، قیامت کی 6 نشانیاں یاد کر لو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور فرمایا میری موت اور بیت المقدس کی فتح۔ تو نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، ہوں ہم کی کریے جڑے کہیں جی نہیں جی زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کو قیامت کی نشانی قرار دیا، اور بیت المقدس یہ 16 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ موتیں ہوں گی، بے تحاشا اموات ہوں گی، اور یہ 18 ہجری میں ہوا جب طاعون کی بیماری پھیلی اور بے تحاشا اموات ہوئی۔ اور اس موقع پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیغام بھیجتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ سے کہو فوری طور پر وہ علاقہ چھوڑ کر میرے پاس آ جائے۔ صحابی کا ایمان دیکھیے، فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب پر اپنی رحمت نازل کرے، وہ ایسے شخص کو موت سے بچانا چاہتا ہے جو بچ نہیں سکتا۔ طاعون کے نتیجے میں وفات ہوئی تھی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ موت اتنی شدت کے ساتھ ہوگی کہ جس طرح بھیڑوں کے اندر بیماری پھیلتی ہے اور وہ مرتی ہیں، تو یہ 5 علامات ہو گئی، بلکہ 4۔ چھٹی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارض حجاز سے آگ اٹھے گی، اور وہ اتنی بلند ہوگی کہ بصرہ کے چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں نظر آئیں گی۔ یہ 654 ہجری میں آگ اٹھی تھی۔ اگر آپ مکہ سے مدینہ جائیں تو مکہ سے مدینہ سے بھی آپ 80 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، تو ذرا دائیں بائیں توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، جس طرح پرانے زمانے میں چھپڑوں سے مٹی نکلتی تھی کالے رنگ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مٹی کو کنڈیلا جاتا تھا، آپ کو دائیں بائیں ایسے لگے گا جیسے پتھر پگھلا کر
کسی نے ایسے پھینک دیے ہوں، اور جس طرح پگھلے ہوئے پتھر کا سیلاب آ کے خشک نہیں ہو جاتا، ایسی صورتحال ہے۔ اور مدینہ کے اندر ایک پہاڑ ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ جب کبھی حج پر جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، وہاں پر مجھ سے رابطہ کر لیا کرو۔ کس لیے؟ کہ وہاں پر مدینے کے بعد ایسے مقامات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو عام آدمی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک پہاڑ ہے جبل محروق، نہ جبل محروق، جلا ہوا پہاڑ، نہیں دیکھا آپ نے ابھی تک، بتانا بعد میں رابطہ کروا دوں گا، دیکھ لیں گے آپ جا کے انشاءاللہ، اپنے بندے امان دے۔ اور وہ پہاڑ اس طرح کا ہے، میں ایک دفعہ نہیں گیا، کئی دفعہ وہاں گیا ہوں، اس دفعہ بھی 24 میں جب جانے کا موقع ملا تو گیا تھا۔ اس پہاڑ کو آپ نیچے سے پتھر اٹھا کر ماریں گے نا تو باقاعدہ اس کی راکھ، جسے پنجابی میں سوا کہتے ہیں، وہ نیچے گرتی ہے۔ اور یہ 654 ہجری میں یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب 654 کو آپ بائیں طرف سے پڑھیں گے تو 6 5 4، لیکن دائیں طرف سے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ 4 5 6۔ یہ آسانی ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے تو امتحان دیے ہوئے نا، تو ہم نے یہ اس وقت پڑھا تھا۔ اساتذہ کرام رب کائنات جو زندہ ہیں ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ یہ آگ ظاہر ہوئی تھی، نکلی تھی مسجد نبوی کے مشرق کی طرف سے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مسجد نبوی میں مشرق اس طرف ہے، اور یہ بڑے وسیع علاقے میں پھیلی تھی۔ امام نووی، امام ابن کثیر، امام قرطبی نے باقاعدہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی کتابوں میں لکھا۔ چھٹی نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہونا شروع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام تھے، سوال کر لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع کیسے ہوگی؟ فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اونچے عہدے نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے یہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ آپ کے اسٹیٹ بینک کا ایک گورنر میٹرک فیل گزرا ہے، آپ کے پنجاب کا ایک گورنر میٹرک فیل گزرا ہے، اور اس وقت پورے ملک کا بیڑا کیوں غرق ہو رہا ہے؟ کہ ملک چلانے والوں کو ملک چلانا نہیں آتا۔ کوئی آپ کو غلط فہمی ہے؟ جس پاگل کے پتر کے پاس ایئر کنڈیشن آفس ہے، ایئر کنڈیشن پراڈو اس کے نیچے ہے، اس کو کیا پتا کہ ایک مزدور آدمی کا دکھ کیا ہے؟ 7ویں 8ویں اور 9ویں نشانی ایک ہی حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جہالت ظاہر ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا۔ پاکستان میں 3 چیزیں بڑی مظلوم ہیں۔ کیوں جی؟ پاکستان میں ہر بندہ ماہر صحت ہے، جڑا آپ مرنوں تھان پہ رکھتا تو طبی مشورے گا تو انج کر لے، تو انج کر لے۔ جس سے اپنا گھر نہیں چلتا وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ کو بتا رہا ہوگا، ہر بندہ سیاستدان ہے۔ کیوں جی؟ اور پاکستان میں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ علامہ ہے، مفتی ہے، وہ بلبل ہزار داستان ہے، محبوب عوام ہے، وہ علامہ صاحب ہے، اشتہاروں پہ بڑے بڑے نام لکھے جاتے ہیں، اور جو اصل علماء ہیں ان کے پاس ہم جاتے نہیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری پسند کا مسئلہ ہمیں نہیں بتانا۔ اور ساتھ فرمایا یظہر الزنا، بدکاری عام ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ آن لائن سہولیات موجود ہیں۔ اس بدقسمت معاشرے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر زنا کے لیے چند 100 روپے اور ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہے، جبکہ نکاح کے لیے لاکھوں بھی کم ہیں۔ اور فرمایا
یقل الرجال وتکثر النساء، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. فرمایا یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد نگران ہوگا. اس وقت دنیا میں مردوں کی آبادی زیادہ کہ عورتوں کی؟ پتہ ہے نا سب کو. دور مت جائیے، اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجئے، ہر گھر کے اندر بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں نشانی بتائی کثرت الزلازل، کہ زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچپن کی نسبت موازنہ کریں تو اب زلزلے زیادہ آتے ہیں. شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، چلو زیادہ نہیں، تھوڑی بہت استاد جی سے سائنس پڑھی ہے، یاد ہے، پاکستان دنیا کے ایسے خطے میں واقع ہے جہاں زلزلے آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو جب کسی نہ کسی علاقے سے زلزلے کی خبر نہیں آتی. یہ ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ساری دنیا کا اگر اندازہ کیا جائے تو روزانہ کم از کم 5 سے 10 ملک ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ زلزلہ 5 درجے تک ہو تو کچھ نہیں کہتا، 6 درجے تک پہنچ جائے، 6 سے اوپر چلا جائے تو تباہی مچا دیتا ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے بڑی مشہور، حدیث جبریل، بڑی لمبی حدیث ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے پاس ادب سے بیٹھ گئے، 5 سوال کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا آپ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے زیادہ نہیں جانتا. کتنے گیا جی؟ ٹھیک ہے. فرمایا چلو قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے. فرمایا 2 نشانیاں یاد رکھو. لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ کہ بیٹیاں اس قدر منہ پھٹ بدتمیز اور گستاخ ہو جائیں گی کہ اپنی ماؤں کو کیا سمجھیں گی؟ لونڈیاں. کیا یہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ یقین جانیے میں نے خود اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دوست کے گھر جانا ہوا، اس کی بیٹی اونچی اونچی آواز سے بول رہی ہے بڑی بدتمیزی کے ساتھ. میں نے کہا کون ہے یہ، کیوں بول رہی ہے؟ کہتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بچی ہے اپنی والدہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کل میں نے ویانا نہیں ہوں. اس کا جواب بڑا دلچسپ تھا. اس بات جی چھڈو پر اساں تاجی اینا دیشن نہ کہ اگلیاں دی بولن دی ضرورت نہیں ہونی کوئی. کیا خیال ہے؟ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. بیٹی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، والدہ کو آرڈر جاری کرتی ہے، فرض اس کا کیا ہے؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنا. یہ موبائل پہ بزی ہے، والدہ کو نوکرانیوں کی طرح کام کرنا پڑ رہا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور مولوی صاحب یہ تے بچیاں تے ظلم ہے نا. میں ذاتی بات کرنے کی اجازت چاہوں گا. میری بڑی بیٹی اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے، 3 سال کی تھی. کتنی عمر جی؟ 3 سال کی تھی جب اس نے آٹا گوندنا شروع کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ بیٹی کا اصل زیور ڈگریاں نہیں، ڈگریوں کیسے چٹنا ہوگا. بیٹی کا اصل زیور کیا ہے؟ گھرداری. وہ گھر سنبھال سکے، نئی نسل کی تربیت اور پرورش کر سکے، نئی نسل کو پروان چڑھا سکے تربیت کر کے. اور دوسری نشانی فرمایا تم دیکھو گے بھوکے ننگے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر پھرنے والے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے. ہے یا نہیں آج جی؟ ایک ہے انسان اپنی محنت کے بل بوتے پر لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی قدم اٹھائے. ہم نے بھی الحمدللہ 4 منزلہ عمارت کھڑی کی ہے. کس لیے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. بڑے عرصے سے باتیں ہوتی رہی استاد جی باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کا گھر. میں نے کہا پہلے میرے اللہ کا گھر، اس کے بعد میرا گھر. عرش والے نے پھر اپنا فضل و کرم کیا. اس نے کہا تو ایک کہہ رہا ہے، ہم تجھے ایک نہیں 2 عطا فرماتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تیسرا بھی عطا فرما دے. تو ایک ہے آپ عوام کے فائدے کے لیے مساجد بنائیں، دینی مدارس بنائیں، دین کے مراکز بنائیں، یہ کوئی جرم نہیں.
بلا وجہ عمارتیں کھڑی کرتے جانا کہ پیسہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ 12 نشانیاں رکھی ہیں قیامت کی، چھوٹی چھوٹی، اور ان میں سے تقریباً ساری کی ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ جہاں تک قیامت کی بڑی نشانیوں کا تعلق ہے اس پر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہم پر اپنا خصوصی بدل و کرم فرمائے۔ اور ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے، آخری بات ہے، چند جملے۔ ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو اگلے سانس کا اعتبار نہیں، اور جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ کیوں جی؟ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم، کسی کو توفیق ہوئی اس نے اس کے لیے دعا کر دی، اور اللہ کی مرضی ہے اس کے حق میں کی گئی دعا قبول کرے اور اس پر کچھ آسانی کر دے۔ اللہ چاہے تو نہ کرے، یا کسی کو توفیق ہی نہ ہو۔ یقین جانیے میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں کو، باپ مر گیا، میں نے کہا جنازہ پڑھاؤ، سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، درود شریف ٹوٹا پھوٹا پڑھا ہے، جب تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کرنے کی باری آئی ہے تو ٹانگیں کانپنے لگی، کچھ نہیں آ رہا۔ تو اس لیے قیامت کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، وہ کسی وقت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔